الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں سے چند قیمتی باتیں شیئر کرنے لگی ہوں۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ نیک، صالح، دیندار دوست جیسا کون ہو سکتا ہے۔ تمہاری وفات کے بعد تمہارے اہل و عیال تو وراثت کی تقسیم میں لگ جاتے ہیں۔ جب تم زمین کی گہرائیوں میں دفن ہوتے ہو تو تمہارا وہی دیندار دوست تنہا تمہارے غم میں گھلتا رہتا ہے اور ساری زندگی تمہارے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یعنی تمہارے لیے تمہارا نیک، صالح، دیندار جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو تمہارے اہل و عیال ہیں وہ تو تمہاری اپنی وراثت کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے۔ امام ابن عقیل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے احوال کا جائزہ لیا تو بڑی عجیب معاملہ پایا کہ وہ گھروں کے اجڑنے پر روتے ہیں اور پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں، معاشی تنگ دستی پر حسرتیں کرتے ہیں اور زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی عمارت گر رہی ہے اور دین فرقوں میں بٹ چکا ہے، سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعات یعنی بدعتوں کا غلبہ ہے، گناہوں کی کثرت ہے، لیکن ان میں سے اپنے دین کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ گناہ کرتے کرتے اپنی عمریں برباد کرنے پر کسی کو افسوس نہیں ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنے پر کوئی غم نہیں کرتا۔ میں اس سب کا ایک ہی سبب دیکھتا ہوں کہ دینداری اور دین ان کی نظروں میں ہلکا ہو گیا ہے اور دنیا ان کی فکروں کا معبود بن چکی ہے۔ یعنی دنیا کی انتہائی شدید محبت کی وجہ سے لوگ ایسے رہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، بس دنیا کی فکر کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ یعنی انہیں اپنی ہر ایک چیز کی فکر ہے لیکن آخرت کی فکر کسی کو بھی نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اپنی نفس کی شرارتوں پر نظر رکھو اور نفس کی اصلاح کی فکر کیا کرو، کیونکہ تمہارے نفس کی تمہاری دشمن کی طرح ہے۔ جب تم توبہ کرتے ہو وہ تمہیں سنجیدہ پاتا ہے تو تمہاری اطاعت یعنی پیروی کرتا ہے، جب تم میں سستی اور غفلت اور کمزوری پاتا ہے تو تمہیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ چغل خور انسان کی باتوں میں آ کر اپنی قیمتی، مخلص، ہمدرد دوست سے دوستی ختم نہ کرنا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو 50 برس اپنے ساتھی کو جانتا ہے اور اس کے اخلاص اور اس خیر خواہی سے واقف ہے اور اس سے ہمیشہ بھلائی ہی دیکھی، پھر ایک دن کوئی انسان آتا ہے جسے یہ جانتا تک نہیں، وہ اس دوست کے حوالے سے کوئی بری بات بتلاتا ہے، یہ اس کی بات مان کر 50 برس کا تعلق فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یعنی ہماری کسی انسان سے دوستی چل رہی ہے، 40-50 سال ہو گئے تو ہم ہمیشہ اس میں اچھائی پاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی اور آدمی آ کر ہمیں اس دوست کی برائی کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ کے اپنے دوست کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس آدمی کی بات پر اعتماد کر کے کہتے ہیں ہاں واقعی ہمارا دوست ایسا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں 40 برس، ایک دن بہت بڑا عرصہ ہے، ہم 40 برس اپنے دوست کے ساتھ رہے ہیں، ہم اسے 40 برس میں نہیں سمجھ سکے۔ ہمیں لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے قیمتی دوست نہیں کھونے چاہیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اپنے رب سے غافل نہ ہونا، اپنی اصلاح کی فکر ہر وقت
کرتے رہا کرو۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو چکی ہے اور آپ اس سے ملاقات کی تیاری چھوڑ چکے ہیں، ان لوگوں کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے اور دنیا کی زندگی پر آپ کا دل مطمئن اور راضی ہو چکا ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کے دل پر گمراہی کا گرہن لگ چکا ہے۔ یعنی جب آپ دیکھیں نا، آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس سے ملاقات کی تیاری یعنی آخرت کی تیاری ختم ہو چکی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ یعنی آپ کے دل پر برائیوں کا، آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو اس کو مٹانے کے لیے آپ اچھائیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔ میری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔